اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 29 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 14 جنوری 2021 عیسوی، 1 گتے ماگھ 2077 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرما رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک حمد، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن بہن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک حمد شریف سماعت فرمائیں۔ آواز نور حسن نور سلفی کی۔ بول ہے: میرے مولا تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے۔ میرے مولا تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے عاجز سب تیرے بندے، تو ہی سب کو جلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے عاجز سب تیرے بندے، تو ہی سب کو جلاتا ہے عاجز سب تیرے بندے، تو ہی سب کو جلاتا ہے۔ تیری رحمت کی بارش میں نہاتے ہیں ہم سب، تو دیتا ہے بلا تفریق، تو ہی سب کو باتا ہے۔ میرے مولا تو ہی مشکل کشا حاجت روا، تو ہی سہارا ہے، تو ہی مشکل کشا حاجت روا، تو ہی سہارا ہے۔ سدا مسرور رہتا ہے تیرے در پہ جو جاتا ہے۔ میرے مولا ہے تیرے فیض سے ہر سو زمانے کی یہ خوشحالی، ہے تیرے فیض سے ہر سو زمانے کی یہ خوشحالی، بدی سے روکتا سب کو، جہنم سے بچاتا ہے۔ میرے مولا جو کرتے روز و شب سجدے، بہت مخلص تیرے بندے، جو کرتے
شب سجدے، بہت مخلص تیرے بندے، الہی معاف کر کے تو انہیں جنت بلاتا ہے، الہی معاف کر کے تو انہیں جنت بلاتا ہے، میرے مولا بہت مجبور ہے پھر بھی یہ تجھ سے دور ہے، پھر بھی بہت مجبور ہے، پھر بھی یہ تجھ سے دور ہے، پھر بھی تو ہی سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، میرے مولا مریں گے ہم، مٹیں گے ہم، شریعت پر چلیں گے ہم، مریں گے ہم، مٹیں گے ہم، شریعت پر چلیں گے ہم، تو ہی معبود برحق ہے، تو دنیا کو چلاتا ہے، میرے مولا چلو رب کی کریں سجدہ، وہی یکتا ہے، واحد ہے، چلو رب کی کریں سجدہ، وہی یکتا ہے، واحد ہے، اسی کی حمد صبح و شام اب تک نور گاتا ہے، اسی کی حمد صبح و شام اب تک نور گاتا ہے، میرے مولا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی دار البیدہ الریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے تفسیر سورۃ العصر، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج انشاءاللہ آپ سب کے لیے سورۃ العصر، جو نہایت ہی چھوٹی سی سورت ہے لیکن بڑے فائدے کی سورت ہے، ہماری کہلائیں زندگی کا انحصار اسی صورت پر
اگر انسان اس صورت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے موافق اگر زندگی گزارے تو کامیاب زندگی شمار کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ سورۃ العصر کا ترجمہ، معنی اور پھر اس کا مطلب، اس کی تفسیر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ میرے بھائیو، بندہ زمانے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال والاکرام اپنے مخلوقات میں سے زمانہ مخلوق ہے، زمانے کو رب نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے ہم اور آپ کوئی مخلوق کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے۔ تو ہم اور آپ اللہ کی قسم کھائیں گے، لیکن رب ذوالجلال والاکرام اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے۔ کہیں اللہ نے رات کی قسم کھایا ہے، کہیں دن کی قسم کھایا ہے، کہیں رب ذوالجلال والاکرام نے شمس و قمر، سورج اور چاند کی قسم کھایا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ، جس زمانے میں انسان اپنی سانس لے رہا ہے، ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، جس زمانے میں انسان مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے، کبھی ان کے ساتھ خوشحالی آتی ہے، کبھی بدحالی آتی ہے، کبھی وہ تندرست ہوتا ہے اور کبھی زمانے میں تبدیلی آنے کے ساتھ بندہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، اس زمانے کے اندر انسان مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے اور زمانے میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ کبھی سردی کا، ابھی جیسے سردی کا موسم ہے، ختم ہوگا، گرمی کا موسم آ جائے گا، کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے، کبھی سوکھا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے زمانہ، اور اس زمانے کو رب نے پیدا کیا ہے۔ زمانے کا خالق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال والاکرام زمانے کی قسم کھا کر آگے بتا رہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان قسم کھائے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے، کسی اور کی نہیں۔ باپ بیٹے کی قسم نہیں کھائے۔ بہت سارے کہتے ہیں، عورتیں ہماری کہتی ہیں کہ بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ تو نے فلاں کام نہیں کیا ہے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ تو میرے بھائی، یہ سارے قسم کے جو اقسام ہیں، یا اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یہ غلط قسم کی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں، اس سے انسانوں کو باز آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھائے، اور باتوں میں قسم نہ کھائے۔ جب اس کی ضرورت ہو تو بندہ قسم کھائے، اور صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ ایک تو اللہ قسم کھا کر بتا رہا ہے، مزید تاکیدی الفاظ ہیں یا ادوات ہیں کہ ان، بے شک انسان، لفی خسر، گھاٹے میں ہے۔ ان لایا، پھر لام تاکید لایا، اور اس طرح اللہ بتا رہا ہے کہ ان الانسان، سارے انسان گھاٹے میں، سارے انسان، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سارے انسانوں کے خسران اور گھاٹے کی طرف رب اشارہ کر رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی انسان گھاٹے میں ہے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں گھاٹا چاہیے یا نفع چاہیے، فائدہ چاہیے؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں، ہم
نفع حاصل کریں تو گھاٹے سے بچنے کے لیے اللہ نے راستے بھی بتایا ہے. ایک طرف تو قسم کھا کر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھاٹے سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیں گے میرے بھائیو. رب نے کہا مگر وہ لوگ جو رب پر ایمان لے آئے اور وعملوا الصالحات، اچھا عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، حق بات بتاتے رہے، حق بات کی رہنمائی کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہے. تو چار باتوں کی طرف رب نے اشارہ کیا. اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ان چار کام کو اپنا لیں گے تو وہ گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور تھوڑی سی تفصیل میں بتا رہا ہوں. تو پہلی چیز گھاٹے سے بچانے والی کہ ہم گھاٹے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، پہلی چیز یہ ہے الا الذین آمنوا، کہ بندہ مومن ہو، ایمان لے آئے رب پر، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے، اللہ کو اپنا خالق مالک رازق تسلیم کرے، رب کے وجود کا اقرار کرے کہ اللہ موجود ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اللہ ہمارے سینے کی آہٹ سے بھی باخبر، ان اللہ علیم بذات الصدور. میرے بھائیو، اسی طرح رب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب کو اپنا رب تسلیم کرے، رب کو اپنا سچا معبود تسلیم کرے. عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، دعا، سجدہ، رکوع، قیام، یہ سب کس کے لیے ہونی چاہیے میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. ساری عبادتیں اللہ کے لیے، یعنی اپنے رب کو سچا معبود تسلیم کرے، ساری عبادت رب کے لیے کریں. یہ اللہ پر ایمان ہے. اور میرے بھائیو، ایمان کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. چند سوالات کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں ایمان کے تعلق سے بھی پوچھا گیا. تو جواباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تو اللہ پر ایمان رکھو، فرشتے پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھو. تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائیوں کو پتا بھی نہیں ہوگا، موبائل میں اپنے سارے اوقات لگا دیتے ہیں، لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ ایمان کی تفصیلات موبائل سے معلوم کریں کہ بھائی کن کن باتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے. ہم مکمل مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ہم گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. بہت سارے بھائیوں کو پتا نہیں ہے. تو پہلی چیز رب پر ایمان ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جتنے بھی نام اور صفات ہیں سب پر ہمارا ایمان ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے
ملائکہ اور فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ملائکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کی بڑی تعداد ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فیہا موضع 40 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. کہتے ہیں کہ آسمان میں 4 انگلی کی بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے. یعنی اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں. رب کی جانب سے جو حکم یا جو آدیش فرشتوں کو ملتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں. ہماری طرح رب کی نافرمانی نہیں کرتے. کہا فوراً عمل پیرا ہو گئے، آدیش کا پالن کرتے ہیں. میرے بھائیوں، چند فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یعنی جیسے جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، چند فرشتوں کے تعلق سے ان کا نام اور اس کا کام کا ذکر آیا ہے. اور بہت سارے ایسے بے شمار لاتعداد ایسے فرشتے ہیں جس کے نام اور کاموں کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے. جیسے جبریل علیہ السلام، یہ وحی لانے والے فرشتے ہیں، اللہ کا پیغام، اللہ کا سندیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے. اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میکائیل یہ نزول باران، بارش کے فرشتے ہیں. آسمان سے پانی اترتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے اور اس کے نگراں میکائیل ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی ہے سور پھونکنے کی، جیسا کہ اس سے پہلے بیان میں آ چکا ہے. جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، ساری چیزیں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گی. تو سور پھونکنے پر معمور یا اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو دی گئی ہے. جیسے میکائیل علیہ السلام کو بارش کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ایسے ہی سور پھونکنے کے ذمہ دار اسرافیل علیہ السلام ہے. مالک یہ جہنم کا داروغہ ہے. اسی طریقے سے رضوان یہ جنت کے نگراں ہیں. اور میرے بھائیوں، جن فرشتوں کے نام اور کام ہمیں معلوم نہیں ہے ان سارے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان. اور یاد رکھا جائے اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان. بہت ساری کتابیں اتاری گئی ہیں. 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. بہت سارے بھائیوں کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم خود سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان. قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں ساری سچی باتیں ہیں. رب کا کلام ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے.
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। रब कुरान की हिफाजत कर रहा है। अगर दुनिया वाले सारे कुरान को मिटा डाले, जला डाले, फिर भी अल्लाह का ये कलाम महफूज रहेगा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह की किताबों पर हमारा ईमान, इसी तरीके से अल्लाह के रसूलों पर हमारा ईमान। जितने भी रसूल आए सारे के सारे सच्चे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए, सब पर हमारा ईमान है। और सबसे पहला रसूल जिस रिसालत की जिम्मेदारी नूह अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिरी रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, तो इस सब पर हमारा ईमान है। और साथ ही बास बादल मौत, मौत के बाद उठाए जाने पर हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उठाएगा। जब सूर में दोबारा फूका जाएगा तो लोग कब्र से उठ पड़ेंगे, और फिर क्या हालत होगी? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को कब्र से उठाया जाएगा। इससे पहले बयान में सूरह ज़िलज़ाल की तफसील में बयान किया जा चुका है, वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने बोझों को निकाल डालेगी। ज़मीन में जितने भी मदफून खजाने हैं या कब्रें हैं, सारे ऊपर को आ जाएंगे। इंसान इस हालत में मैदान महशर की तरफ जाएंगे कि इंसान के पांव नंगे होंगे। हदीस के अंदर आया है, हुफातन उरातन गुरलन, नंगे पांव, पांव में जूता भी नहीं होगा, मौजे भी नहीं होंगे, नंगे पांव होंगे। औरात, जिस्म पर कोई कपड़ा भी नहीं होगा, नंगा बदन होगा, कोई कपड़ा नहीं, न तो ऊपर न नीचे। और इसी तरह गुरलन बताया कि बगैर खतने किए हुए, गैर मख्तून हालत में, बगैर खतने किए हुए कब्र से निकलेंगे। और फिर इसी तरीके से इंसानों के साथ माल भी नहीं होगा, बिल्कुल खाली हाथ, खाली हाथ रब के सामने पेशी होगी, हाजिरी होगी। इस सिलसिले में एक हदीस भी आती है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस है, क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहशरून हुफ़ातन उरातन गुरलन। क़ालत आयशा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बंदा नंगे पांव, नंगे बदन, बगैर खतने किए हुए और बिल्कुल खाली हाथ जमा किए जाएंगे, मैदान महशर की तरफ जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अर्रिजालु वन्निसा यंज़ुरु बाज़ुहुम इला बाज़, फ़क़ाल अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ाक। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द औरतें एक दूसरे को नहीं देखते होंगे, जब इस हालत में कि नंगे बदन जाएंगे तो क्या हालत होगी? क्या एक दूसरे को मर्द औरत नहीं देखेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस वक्त का मामला कहीं ज्यादा सख्त होगा, इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। उसका ख्याल भी बंदा नहीं कर सकेगा कि वह एक दूसरे पर ताक झांक करे, एक दूसरे को देखे। मेरे भाइयों, तो इस तरह बास बादल मौत, मौत के बाद उठाए जाने पर भी हमारा ईमान होना चाहिए।
اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ہمارا ایمان ہو. تو یہ مختصر سی ایمان کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، الا الذین آمنوا وعملوا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے بارے میں بتایا کہ سب لوگ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے گھاٹے میں ہیں، مگر گھاٹے سے اپنے آپ کو وہ لوگ بچا لیں گے، وہ لوگ گھاٹے سے بچ جائیں گے، نفع میں رہیں گے جو لوگ رب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، جسے ہم کہیں یوم آخرت پر ایمان یا قیامت کے دن پر ایمان. اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کے جو حالات ہیں، قبر کی جو برزخی زندگی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور قبر کے عذاب سے بھی بندہ دوچار ہوگا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. جنت اور جہنم پر بھی ہمارا ایمان ہے. پل صراط پر ہمارا ایمان ہے. ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. یہ سب داخل ہے بعث بعد الموت کے اندر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان. تو جس کا یہ ایمان کامل ہو، شک کرنے والے نہیں کہ کہیں ایسا بھی ہوگا، ہماری حاضری ہوگی، ہم سے پوچھ گچھ کیا جائے گا، ہم سے سوالات ہوں گے، اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. اگر بندہ متردد ہے، شک کرنے والا ہے، تو پھر مومن نہیں. تو میرے بھائیوں، بندہ مخلص ہو، اللہ پر ایمان ہو، شک کرنے والے نہ ہوں. کچھ تو ایسے ہیں جو سرے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ خالص مومن ہے، اللہ پر ایمان اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں سب پر ایمان لانے والے، شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور دوسری قسم کے لوگ ہیں سرے سے انکار کرنے والے، کافر ہیں، سرے سے انکار کرنے والے. اور تیسرے ہیں متردد، شک کرنے والے. تو میرے بھائی، جو پکا ایمان ہے، ایمان والے ہیں، وہ گھاٹے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اور آگے، یہ تو پہلی چیز ہوئی ایمان کے تعلق سے. اور دوسری چیز یہ ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، ساتھ ہی بندہ عمل کرنے والے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے مطابق پھر بندہ وہ عمل بھی کرتا رہا. صرف ایمان ہی لانا، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسول پر، تقدیر پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یا ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، ساتھ ہی عمل بھی ہونا چاہیے. آپ نے رب کو رب تسلیم کر لیا تو عبادتیں ساری اللہ کی ہونی چاہیے. قبروں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، قبر کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. تو میرے بھائیوں، صرف ایمان ہی لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. اس لیے تو ایمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. یزید و بالطاعہ، بندہ اگر اچھا عمل کرے گا، اللہ اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی. اور وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور پھر بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، منمانی زندگی گزارے گا، تو پھر ایمان میں کمی آئے گی، ایمان گھٹتا ہے. تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اس کے قائل نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، ایمان کے ساتھ ساتھ بندہ عمل صالح کرے گا. پہلا تو ایمان، دوسرا عمل صالح، اچھا عمل ہونا چاہیے کہ انسان عمل صالح کرے گا، اچھا عمل کرے گا تو گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لے گا. میرے بھائیو، ایمان، عمل صالح بہت سارے ہیں. بندہ نماز کے پابند ہو، روزے کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی، اللہ نے مال سے نوازا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، پڑوسی کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، بھائی اور بہنوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، یتیموں کا خیال کرے، بیواؤں کا سہارا بنے. یہ سارے عمل صالح ہیں میرے بھائیو. تو عمل صالح بندہ اگر اچھا عمل کرے گا
घाटे से अपने आप को महफूज रखेगा, अल्लाह घाटे से बचाएगा। और फिर अमल साले के ताल्लुक से दो बात का ख्याल होना चाहिए, हमारा अमल साले कब होगा, हमारा अमल नेक अमल कब कहलाएगा। अल्लाह ने फरमाया फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो शख्स अपने रब की मुलाकात को उम्मीद रखता हो, रब के सामने पेशी होगी, इस पर बंदा का ईमान होगा, फलयअमल अमलन सालिहन, उसे चाहिए कि अच्छा अमल करे। फलयअमल अमलन सालिहन, अच्छा अमल, अमल साले का जिक्र अल्लाह ने किया है। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अपने रब के साथ, अपने रब की इबादत के साथ किसी को शरीक व साझी न ठहराए। यहीं पर मसला फिसल जाता है, बंदा खुद को मोमिन कहलाता है और दूसरी तरफ अल्लाह के साथ शरीक व साझी ठहराते हुए कब्रों की पूजा होती है, कब्रों पे चादर जलाए जाते हैं, उन्हें नफा नुकसान का मालिक समझा जाता है, अल्लाह से ज्यादा कब्र वालों से, वलियों से, पीरों से डरा जाता है। अल्लाह कहता है खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन हो तो मुझसे डरो, ईमान वाले हो तो मुझसे ज्यादा डरो। लेकिन अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से बढ़कर इंसान पीरों से, वलियों से, कब्र वालों से डरते हैं। यही तो शिर्क है मेरे भाइयों। तो अमल साले नहीं होगा। अगर अमल में शिर्क होगा, अमल हमारे सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आप घाटे उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अमल साले का मतलब है कि अमल में बंदा मुखलिस हो, अमल अल्लाह के लिए करे। अमल किसके लिए करे? अल्लाह के लिए। दिखलावा भी नहीं होना चाहिए। शिर्क, ये भी शिर्क असगर है। इंसान नमाज पढ़ेगा कि उसे नमाजी कहा जाए, इंसान हज करेगा कि उसे हाजी के नाम से पुकारा जाए, इंसान ज़कात और सदका करेगा कि उसे बहुत बड़ा फयाज और सखी कहा जाए। अगर ये नीयत है, ये फिक्र है, ये सोच है, ये दिली इरादा है, तो मेरे भाइयों ये भी शिर्क है, लेकिन शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है, लेकिन कबीरा गुनाह है। इसलिए मेरे भाइयों, तो अमल में इखलास होनी चाहिए। कोई भी इंसान अमल करे, अल्लाह के लिए करे। तो ये पहली चीज, अमल की कबूलियत के लिए दो शुरूत हैं, उनमें से एक ये है कि बंदा मुखलिस हो अमल में, अल्लाह के लिए अमल करे, कोई भी काम करे अल्लाह के लिए करे। इसलिए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस आती है सही मुस्लिम की 7475 नंबर की हदीस है कि हदीस कुदसी है, क़ाल अल्लाहु तआला अना अग़ना शुरका अनि शिर्क, मैं शिर्क करने वाले के शरीकों से बेनियाज हूं। शिर्क से, मैं शिर्क करने वालों के शिर्क से बेनियाज हूं। मन अमिल अमलन, या दूसरे लफ्ज में कह रहे हैं कि शरीक बनाए जाने वालों में सबसे ज्यादा मैं शराकत से मुस्तगनी हूं, बेनियाज हूं। मन अमिल अमलन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया, कोई ऐसा काम किया कि उसमें मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराया, अशरक फीह माई गैरी तरक्तहु व शिरका, तो मैं उस आदमी को उसके शिर्क के साथ अकेला छोड़ देता हूं। यह हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अमल करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, सदका तो खैरात करें, या कोई भी अच्छाई करें, किसके लिए? अर्श वाले रब के लिए, जो हमारा खालिक है, मालिक, उसके लिए हम अमल करें। दिखलावे के लिए नहीं, नामवरी के लिए नहीं, चर्चा पाने के लिए नहीं, शोहरत पाने के लिए नहीं, कि लोग आपको जाने, इसके लिए नहीं, अल्लाह के लिए हम कोई अमल करें। इसलिए तो कहा जाता है अल्लाह उन 7 खुशनसीब लोगों को अर्श के साए तले जगह देगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। या अल्लाह ताला उन 7 खुशनसीब लोगों के लिए साया फराहम करेगा जहां लोग धूप की तमाज़त और परेशानी से परेशान होंगे। उनमें से एक वो शख्स भी है, वो रजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा,
हत्ता ला तालम शमालु मा तुनफिक यमीन, कि इंसान सदका तो खैरात इस अंदाज में करे कि दाएं हाथ से खर्च करता हो, दाएं हाथ से किसी गरीब की मदद करता हो, बंद मुट्ठी देता हो, तो बाएं हाथ को भी पता न चले। यह है इखलास, कि इंसान अल्लाह की रजा के लिए सदका तो खैरात करे या दिगर अमल करे, किसी को दिखावे के लिए नहीं, चर्चा पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए नहीं। तो मेरे भाइयों, दूसरी शर्त यह है अमल की कबूलियत के लिए या अमल को साले होने के लिए कि बंदा वो अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करे, मनमानी नहीं। आज देखें मनमानी अमल कर रहा है इंसान, बिदअत और खुराफात में अपने आप को मुलव्विस रखता है। जिस काम को अल्लाह के नबी ने नहीं किया उसको इंसान अजर सवाब के इरादे से करता है, यही तो बिदअत है, सुन्नत के खिलाफ है। जबकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, नबी कहते हैं हमारा आदेश नहीं है, हमने नहीं कहा यह काम करने को, तो कहते हैं वो मरदूद है इंदल्लाह, मकबूल नहीं होगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा ऐसे अमल को, चाहे उस अमल को, उस काम को सवाब के इरादे से क्यों नहीं किया जाए। आज लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, क्यों? लाखों रुपये सर्फ करते हैं, मकसद ये होता है खुशनुदी, रजामंदी, अजर सवाब के इरादे से बंदा काम करता है। लेकिन सही मुस्लिम की जो ये रवायत है, 1718 नंबर की हदीस है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी ने बिल्कुल एक उसूल और ज़ाब्ता बना दिया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमारा आदेश नहीं है, हमने नहीं कहा यह काम करने को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा ईद मिलादुन नबी मनाने को। या इसी तरीके से आशूरा के मौके पर ताजियादारी के रस्म अदा करने को, शब बरात और ये मिराज की रात महफिल कायम करना, और इस तरह से बहुत सारे बिदअत और खुराफात मुरव्वज हैं, राइज हमारे मुआशरे समाज सोसाइटी के अंदर, जिनको इंसान अजर व सवाब के इरादे से करते हैं, हालांकि वो उसका ताल्लुक दीन से नहीं है, इस्लाम से नहीं है, शरीयत से नहीं है। ऐसे ही अमल के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि फहुव रद्दुन, वो मरदूद इंदल्लाह, मकबूल नहीं होगा, रद्दी की टोकरी में ऐसे अमाल को फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अमल की कबूलियत के लिए या हमारा अमल सालेह कब होगा, हमारा अमल नेक अमल कब कहलाएगा, जब वह अमल नबी के तरीके पर हो। इसलिए हम हमेशा अमल के ताल्लुक से पूछा करें कि क्या इस बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है, सहाबा किराम से यह अमल साबित है। तो मेरे भाइयों, कि बंदा अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो और अमल सालेह करने वाले हो, तो फिर वो अपने आप को घाटे से बचा लेगा। अमल सालेह का मियार आपने समझ लिया कि बंदा का अमल सालेह कब होगा, नेक अमल कब कहलाएगा। तो ये दो चीजें कि बंदा अमल अल्लाह के लिए करे और वो अमल किसके तरीके पर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, तो वह अमल अमल सालेह कराएगा, नेक अमल कहलाएगा और बंदा घाटे से अपने आप को बचा लेगा। तीसरी चीज इस सूरत के अंदर, सूरतुल अस्र में बताया, वतवासौ बिल हक, घाटे से कौन बचेगा, कि जिन्होंने हक बात की वसीयत की। हक बात, मेरे भाइयों, अगर किसी को आप वाजिबात में, जिन कामों को अल्लाह ने वाजिब करार दिया, हम पर फर्ज करार दिया है, उनमें अगर कमी करते हुए देख रहे हैं तो फौरन आप रोक लगाएं और कहें कि भाई ये काम आपकी नमाज छूट रही है, रोजे में कमी आ रही है, अल्लाह ने साहिब माल बनाया है, आपने हज नहीं किया है। तो फराइज में, वाजिबात में अगर कमी देख रहे हो तो फौरन उन्हें हक बात की वसीयत करें, कहे कि अल्लाह के लिए आप करें। और फिर इसी तरीके से अगर कोई शख्स अल्लाह की नफरमानी कर रहा हो, हराम काम का इर्तिकाब कर रहा हो, तो क्या हम देखकर छोड़ देंगे? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। अगर कोई शख्स मुनकरात या शरीयत के खिलाफ या हराम कामों को करते हुए किसी को देखे तो फौरन ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हराम काम से या मुनकरात से या शरीयत के खिलाफ काम करने से रोके, मना करे। इसका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। हक बात की वसीयत, यही है हक बात की वसीयत, कि इंसान को अच्छाई की दावत दे और बुराई से रोके। यही तो है, यही तो है
حق کی طرف بلانا، حق کی دعوت کرنا، اور یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی خوبی ہے کہ اس کے بارے میں تو اللہ نے کہا، اس امت محمدیہ کو خیر امت کیوں کہا جاتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، لوگوں کے لیے، لوگوں کی دعوت کے لیے. تعمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو. تمہارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے. تو اس لیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت محمدیہ کو رب نے کیا کہا؟ خیر امت. جتنی بھی ساری امتیں گزری ہیں، ساری امتوں میں یہ امت محمدیہ بہترین امت کہلاتی ہے. کیوں بھائی؟ اسی وجہ سے کہ یہ خیر اور بھلائی کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تو حق بات کی وصیت ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ہم خود حق پر قائم ہیں اور دوسروں کو حق کی طرف نہیں بلا رہے ہیں تو پھر مسائل ٹیڑھے ہو جائیں گے، گھاٹے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے چوتھی بات گھاٹے سے بچانے والی وہ یہ ہے وتواصوا بالصبر. یہ بندہ صبر کی بھی، خود بھی صابر رہے، صبر سے کام لے اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرے کہ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، آپ کے گھر فوتگی ہو گئی، آپ کے کوئی عزیز اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. چونکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. تو صبر کے تعلق سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا کہ تین قسمیں ہیں صبر کی. ان میں سے صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر. ابھی ٹھنڈا کا وقت ہے، بندہ فجر کی نماز کے لیے بہت سارے ایسے سست بھی ہیں، ٹھنڈا لگ رہا ہے، پانی گرم کرنے کا کوئی جگاڑ اور کوئی انتظام نہیں ہے، چلو دھوپ نکلے گی، سورج نکلے گا، اب ہم نماز پڑھ لیں گے. فجر کی جماعت غائب ہو جاتی ہے، سوئے میں شیطان کہتا ہے سو سو سو. تو میرے بھائیوں، اور جو بندہ پکا مومن ہوتا ہے فوراً شیطان کو شکست دے کر کے فوراً گرچہ ٹھنڈے پانی سے کیوں نہ وضو کرنا پڑے، اٹھتا ہے، وقت پر وضو بناتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے. فجر کی نماز تک نہیں بندہ چھوڑتا ہے. تو پریشانی تو ہوتی ہے، اللہ کی عبادت بجا لانے میں پریشانی تو آتی ہے، تو بندہ صبر سے کام لیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر عبادت ہے، صبر عن محارم اللہ. اور دوسرا صبر ہے، دوسری قسم ہے صبر کی کہ جتنے بھی حرام کام ہے ان سے بچنے میں بھی بندہ صبر کرتا ہے. آج دیکھیں بندہ موبائل کا استعمال کرتا ہے، سامنے بہت سارے نیٹ کا آپ استعمال کر رہے ہیں، غلط تصویریں آ گئی. نفس تو کہتا ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لیا جائے، تھوڑا سا دیکھ لیا جائے، اس فوٹو کو دیکھ لیا جائے، اس ویڈیو میں کیا آ گیا ہے اس کو دیکھ لیا جائے. لیکن بندہ صبر کرتا، اللہ نے حرام ہم پر حرام قرار دیا ہے، اس کا دیکھنا ہم کیوں دیکھیں گے؟ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اور پھر جسم کا سارا حصہ کل قیامت کے دن بولے گا، گواہ بنے گا، ہماری پکڑ ہوگی. بندہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو صبر کرتے ہوئے بچا لیتا ہے. تو یہ ہے حرام کام سے بچنے میں بھی بندہ صبر سے کام لیتا ہے. اور تیسرا ہے صبر علی اقدار اللہ، تقدیری فیصلے پر بندہ صبر کرتا ہے. اللہ نے جو لکھ دیا اس سے انسان دوچار ہونا پڑتا ہے. چاہے وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی کو شوگر کی بیماری آ گئی، بلڈ پریشر آ گیا، یا اور بھی دیگر کینسر کا روگی ہے، کینسر کا مریض ہو گیا، تو پھر بندہ بیماریوں پہ صبر کرتا ہے. یہاں تک کہ بندہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، جزا دے گا، اور پھر ان کے گناہوں کو صاف کرے گا. انسانوں کو پہنچنے والی تکلیف اس کے گناہ کی صفائی کے لیے ایک ذریعہ ہے. تو اس طرح صبر بندہ اللہ کے اطاعت پہ بھی صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے پہ بھی صبر کرتا ہے، اور تقدیری فیصلے پر بھی بندہ صبر کرتا ہے. اللہ نے، اب جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
خبر بھیجا کہ میرے بچے کا آخری وقت ہے، آخری سانس چل رہی، آپ آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجا. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لے لیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا تھا. سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی جانب سے کہ وقت مقرر ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ اسے کہہ لو میری بیٹی کو فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے. تو ظاہر سی بات میرے بھائیوں، جس کے گھر میں بچہ یا بچی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پریشانیاں تو آتی ہیں، ذہن پریشان ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ماحول بہت ہی گڑبڑ ہے. عورتیں کپڑا پھاڑتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، کپڑے پہ تماشا رخسار پہ تماشا لگاتی ہیں، اور کیا کیا سب بکتی ہیں. نہیں میرے بھائیوں، صبر کرنا چاہیے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے وقت متعین کیا تھا، اس متعین وقت پر انسانوں کو اٹھا لیتا ہے. ہم موتانی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں صبر سے کام لینا چاہیے. تو یہ 4 باتیں ہیں. اگر بندہ ان 4 باتوں کا خاص خیال رکھے گا تو گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں سورۃ العصر کی تفسیر میں، ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں سے گزارش ہے، جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور اپنے دوسرے ساتھیوں تک شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے. وہ جزاکم اللہ خیرا.